تو کتنی صفات ہوئی مومنین کی کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر 2 ویقیمون الصلاۃ 3 ویؤتون الزکاۃ 4 ویطیعون اللہ ورسولہ 5. سب سے جو زیادہ کمپیکٹ ہے نا اس کے اندر، جو اپنے اندر بہت سارے احکامات کو سموئے ہوئے، وہ یاد رکھیں، وہ یطیعون اللہ ورسولہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کس چیز کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی، یعنی ان کے احکامات کو مانتے ہیں تو پورا دین ہی آ گیا. اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کو ماننا. اب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احکامات ہیں جو بدنی ہیں، جن کے احکام ہمارے بدن کے اوپر ہوتا ہے. کچھ احکامات ہیں جن کا ہمارے عمل میں ہوتا ہے. کچھ احکامات ہیں جن کا ہمارے دل سے تعلق ہے. سو آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں کسی بھی حکم سے آزاد نہیں ہیں، کسی بھی حکم سے. سو یہ سب اس کے اندر آ رہے ہیں، یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس اطاعت کے مفہوم کا سمجھنا، میں نے یہ آبزرو کیا ہے، میری اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، اس موجودہ دور میں جو جنریشن چل رہی ہے، جو ماڈرن جنریشن ہے، وہ اس اطاعت کے مفہوم سے بہت دور ہے. یعنی اطاعت کا مفہوم انہوں نے صرف لے لیا، بس نماز پڑھنی ہے اور یہ اطاعت ہو گئی، روزہ رکھ لیا اطاعت ہو گئی، جن پہ حج فرض ہے انہوں نے حج ادا، یہ بس یہ اطاعت مکمل ہو گئی. باقی ان کی نظر میں گانے سننا حرام نہیں ہے، فلمیں سننا، دیکھنا، ڈرامے دیکھنا ان کی نظر میں حرام نہیں ہے، داڑھی کاٹنا ان کی نظر میں حرام نہیں ہے، غلط لباس پہننا جس میں سطر واضح ہو جائے ان کی نظر میں یہ حرام نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب وہ اطاعت کے لفظ سے بالکل نابلد ہیں. اور پھر وہ ایسے مولویوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو یہ چیزیں حلال کر کے دے دیں. کچھ ایسے مولوی ہیں جو آپ کو گانے بھی کچھ نہ کچھ کر کے دے ہی دیں گے کہ یار یہ بھی سن لو. کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کو کچھ کہ چل داڑھی بھی چھڈو تسی. پاکستان میں تو خیر ایسے مولوی نہیں ہیں داڑھی چھڑوانے والے، عرب میں وہ بھی مل جاتے ہیں. سو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. ہم اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے سے دور ہیں. پلیز یہ اس کے اوپر فوکس کریں. ہم وہ قوم ہیں جو آسان اعمال کو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اس طرح سے چل رہے ہیں کہ جو تو ہمارے نفس کو قبول ہو جائے حکم، اس پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جس پہ ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے عمل کرنے کے لیے، وہ ہم سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل وہی ہوگی کہ جب ہم اپنے نفس کے خلاف جا کے اس پر عمل کریں گے. اصل سنت پر عمل تب ہوگا کہ جب ہمارا نفس اس کو قبول نہیں کر رہا کہ یار یہ مشکل ہے، نہیں ہوتی. تب اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا، تو تب آپ نے صحیح اطاعت کی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کا اظہار واقعی عملی طور پر کر دیا. لیکن اگر میرا آپ کا نفس اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں یار یہ کام مشکل ہے پر کر لیں گے، اس کا مطلب پھر محبت میں بھی کمی ہے اور اطاعت میں بھی کمی ہے. آگے چلتے ہیں. اولئک، اچھا اللہ نے فرما دیا کہ یہ صفات ہیں، پھر اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں رحم یرحم، جن پر اللہ رحم کرے گا. جنت کیسے حاصل ہونی ہے؟ اعمال سے نہیں، اللہ کے رحم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے. لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. رحم یرحم، کہ یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ نیکی کا حکم دینے والے. کوئی نیکی کا حکم دے تو اسے کہتے ہیں اور تو معاشرے دا ٹھیکیدار لگے ہیں. کوئی برائی سے منع کرے تو معاشرے دا ٹھیکیدار لگے ہیں. ہر مومن معاشرے کا ٹھیکیدار ہے، ہر مسلمان معاشرے کا ٹھیکیدار ہے، ہر ایمان رکھنے والا، ہر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا معاشرے کی درستگی کا ٹھیکیدار ہے. ہاں البتہ یہ ٹھیکیداری اس نے کیسے ادا کرنی ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور وہ اکارڈنگ ٹو دا لا جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. دیکھیں مومنین اور مومنات کی ڈیفینیشن آ چکی. اب ان مومنات سے وعدہ کیا کیا جا رہا ہے. وعد اللہ نے وعدہ کیا، المؤمنین نصب، المؤمنات نصب یعنی منصوب ہے، مفعول ہیں، کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے. کس چیز کا؟ مفعول وعدہ، جنات، جنتوں کا. کیسی جنت؟
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جرا یجری بہنا فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور انہارو اس کا فاعل ہے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ان کا حال ہے، یہ ان مومنین اور مومنین کا حال ہے، حالت نصب میں نکرہ ہے. خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان جنتوں میں. اور مزید وعدہ کیا کیا ہے، یعنی جنت کا تو وعدہ کیا، اس کے ساتھ دوسرا وعدہ کیا ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاک یعنی طیب رہنے والے مسکن ان کے گھر جہاں وہ رہتے ہوں گے. کہاں؟ فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت میں. جنات عدن، عدن سے ہمیشگی کی جنت میں. اور مزید اس کے بڑھ کر کے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہو جانا ہمیشہ کے لیے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، من حرف جر، اکبر و افعل کے وزن پر اسم التفضیل، وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کا راضی ہو جانا. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی اصل کامیابی ہے. ذَلِكَ یعنی یہ ذَلِكَ دور کا اشارہ دے کے قریب، یعنی سب سے بڑی کامیابی ہے ہی کیا، ہوا حسر کے مفہوم کے لیے فوز عظیم، بڑی کامیابی مرکب توصیفی تھا، معرفہ ہوا حسر کے مفہوم کے لیے آیا کہ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی.